بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج ہمارا سنن ابی داؤد کا 15واں سبق ہے اور 15واں سبق ہم پڑھیں گے باب ما یقول الرجل اذا خرج من الخلاء، کہ یہ باب ہے بیت الخلاء سے نکلتے وقت دعا پڑھنے کے بیان میں۔ حدثنا عمر بن محمد الناقد حدثنا ہاشم بن قاسم حدثنا اسرائیل عن یوسف بن ابی بردہ عن ابیہ حدثنی قال عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من الغائط قال غفرانک۔ دیکھیں عمر بن محمد ناقد ہاشم بن قاسم اسرائیل یوسف بن ابی بردہ، ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بیت الخلاء سے نکلتے تو غفرانک پڑھتے تھے، یعنی اے اللہ میں آپ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ دیکھیے اس باب کے تحت ہم دو چیزیں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر غفرانک کی لغوی تحقیق اور دوسرے نمبر پر دعا مانگنے کی حکمت۔ دیکھیں پہلے نمبر پر غفرانک کی تحقیق، اس میں دو احتمال ہیں۔ پہلا احتمال تو یہ کہ یہ مفعول بہ ہو جس کا فعل محذوف ہو، یعنی اسأل غفرانک، میں سوال کرتا ہوں اللہ کی بخشش کا۔ نمبر دو، علامہ رضی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مصدر عامل کے فاعل یا مفعول کی طرف مضاف ہو تو وہ مفعول مطلق ہوتا ہے اور اس کے فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو اب اصل میں یہ تھا کہ اغفر غفرانک۔ دوسری بات دعا مانگنے کی حکمت ہے۔ یہاں ایک سوال ہوگا کہ پیشاب پخانہ کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد مغفرت کیوں طلب کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ ہر وقت آپ ذکر لسانی کرتے رہتے تھے۔ پیشاب پخانہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر لسانی سے رک جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی تقصیر فرض قرار دیا، وہ ہے کہ اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کیا ہے۔ اور اس کا دوسرا جواب یہ کہ اگرچہ ذکر لسانی سے رک جاتے تھے لیکن ذکر قلبی تو آپ کا جاری رہتا تھا اور آپ اس کو خلاف ادب سمجھتے تھے، اس لیے اس پر آپ نے استغفار کیا اور استغفار کرتے تھے۔ اچھا، اس کا تیسرا جواب یہ کہ اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے ہر لحظہ ہر گھڑی آپ کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے، تو اس حالت میں ذکر سے رکنے کی وجہ سے بلندی درجات بھی رک جاتے تھے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرماتے تھے۔ اسی سوال کا چوتھا جواب علامہ عینی علیہ رحمہ نے دیا، فرماتے ہیں کہ یہ حالت تکمیل نعمت کی ہے۔ جو غذا کھائی معدہ نے اس کو قبول کیا اور اسے ہضم کیا اور پھر بسلامت اس کا فضلہ خارج ہو گیا، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اس شکر میں جو کمی آتی تھی اس پر استغفار کرتے تھے۔ پانچواں جواب یہ دیا گیا کہ جب حضرت آدم علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام جنت سے زمین پر اتارے گئے تو انہوں نے قضاء حاجت کی اور رایہ کریہہ کو محسوس فرمایا، تو ان کا ذہن اس طرف گیا، تو یہ سزا ہے اور درخت کھانے کی سزا ہے، تو انہوں نے استغفار کیا۔ اس لیے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم بھی استغفار کرو آدم علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کے اندر۔ اچھا، اس کا چھٹا جواب یہ دیا گیا کہ پیشاب پخانہ کے وقت انسان کے ذہن میں جنابت حقیقی سے خباثت حکمی یعنی گناہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ خباثت یعنی ان کے ذہن میں ایک خباثت حقیقی تھی، خباثت حقیقی سے خباثت حکمی کی طرف منتقل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیما للامہ استغفار کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیونکہ سلیم و طبع آدمی وہی ہے جس کا ذہن ظاہری نجاستوں سے، معنوی نجاستوں سے یعنی گناہوں کی طرف منتقل
ہو تو وہ اس پر کیا کرے؟ استغفار کرے۔ یعنی دیکھیں ذہن ظاہری نجاستوں سے مانوی نجاستوں یعنی گناہوں کی طرف جب منتقل ہوتا ہے تو اس پر بھی وہ کیا کر رہے؟ استغفار کر رہا ہے۔ اور اس کا 7واں جواب حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ غفران کا اطلاق شکر پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ سیب وائے لکھتے ہیں کہ غفرانہ لا کفرانہ، یعنی غفرانہ کو کفرانہ کے مقابلے میں ذکر کیا۔ کفران نہ شکری کو کہتے ہیں تو لازماً غفران شکر کے معنی میں ہوگا۔ تو یہ استغفار نہیں بلکہ شکر ہے۔ اللہ نے موذی جانوروں، جنوں اور سوء ہضم سے بچا لیا۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جس کے اندر آتا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اس سے بھی اس بات کی تائید ہو رہی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔